أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ ہم سب کو یہ علم ہے کہ ہم نے الحمدللہ 7واں باب وقف کے بیان میں اس کو ہم نے وقف کی تعریف اور اس کی تفصیل کے سلسلہ میں گزشتہ سبق میں پڑھا تھا. تو آئیے تھوڑا سا اس کو دہرا کر دوبارہ آگے چلتے ہیں. پہلی فصل وقف کی تعریف اور اس کی صورتوں کے بیان میں. جاننا چاہیے کہ اخیر کلمہ پر وقف کرنے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے وقف بالاسکان، یعنی کلمہ کے آخری حرف غیر موصول پر سانس توڑ کر ٹھہرنا. دوسری صورت ہے وقف بالاشمام، یعنی کلمہ کے آخری حرف کو سکن کر کے ہونٹوں کو اس طرح گول کرنا کہ جس طرح واو کے ادا کرنے میں کیا جاتا ہے. اس کو دیکھنے والا معلوم کر سکتا ہے لیکن یہ دور سے سنا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں آواز نہیں ہوتی. صرف دور جو بیٹھا ہے یا نزدیک بیٹھا ہے وہ ہونٹوں کو گول دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ قاری نے وقف بالاشمام کیا ہے. تیسری صورت ہے وقف بالروم، یعنی کلمہ کے اخیر حرف پر اس طرح سانس توڑنا کہ تھوڑی سی حرکت، یعنی حرکت کا تہائی حصہ جو ہے یہ باقی رہے. اس کو قریب والا سن سکتا ہے، دور والا نہیں سن سکتا. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ وقف بالاسکان تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، اور وقف بالروم ضمہ اور کسرہ میں، اور وقف بالاشمام صرف ضمہ میں ہوتا ہے. ان دونوں کی مشق استاد کامل سے کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور پر روم اور اشمام ادا کر سکے. تیسری بات یہ ہے کہ وقف بالروم فقط حالت قصر میں، اور وقف بالاشمام قصر توسط تینوں حالتوں میں ہوتا ہے. روم میں اس لیے صرف قصر ہوتی ہے کہ وہ ساکن شمار نہیں کیا جاتا. تو جب وہ ساکن شمار نہیں کیا جاتا تو سبب مد پیدا نہ ہوا، تو مد اصلی ہی ہوتی ہے. تو مد اصلی میں وقف صرف قصر ہی ہوتا ہے، توسط اور طول نہیں ہوتا. اس لیے وقف بالروم جو ہے اس کے اندر چونکہ سبب مد نہیں پایا جاتا، لہذا مد اصلی کی آواز ایک الف ہے، قصر ہے تو قصر ہی ہوگا. آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں. آج کا سبق یہاں سے شروع ہوگا. سب ذرا پڑھیے. جی فائدہ جی وقف بالروم میں اگر آخری حرف پر تنوین ہو تو ایک ہی ضمہ اور کسرہ کی تہائی حرکت پڑی جائے گی، یعنی تنوین حذف ہو جائے گی، جیسا کہ ہائے ضمیر کا وقف بالاسکان میں صلہ حذف ہو جاتا ہے. ہاں، یہ بڑی اچھی بات آ گئی ہے. کل میں یہ سوچ رہا تھا کہ قل هو اللہ احد ہے نا، اگر یہاں پر ہم وقف کریں احد تو روم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اشمام تو ہوگا، کیونکہ جب ہم ٹھہر جائیں گے آخری حرف ساکن ہو گیا
تو روم بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو تنوین میں روم ہو سکتا ہے لیکن ایک حرکت پڑی جائے گی، دو نہیں. جس طرح وہ فرما رہے ہیں جس طرح ہائے ضمیر کا صلہ بھی کو بہ پڑھتے ہو، اسی طرح ہا ساکن ہو جاتی ہے نا، اسی طرح تنوین کی وقت بھی جو آخری حرف ہے، مثلا احدن، یہ ساکن ہو گیا احد. تو اب اگر روم کرنا ہے تو ہونٹ گول کر کے نہ اشمام کرنا ہے تو ہونٹ گول کر کے اشمام کی بو دے سکتے ہو، اور اگر روم کرنا ہے تو ایک حرکت کا تہائی حصہ ظاہر کیا جائے گا. ایسا پھر پڑھ لیجیے. وقف بالروم میں اگر آخری حرف پر تنوین ہو تو ایک ہی ضمہ اور کسرہ کی تہائی حرکت پڑی جائے گی، یعنی تنوین حذف ہو جائے گی، جیسا کہ ہائے ضمیر کا وقف بالاسکان میں صلہ حذف ہو جاتا ہے. ہاں جی، سمجھ آ گئی بات کی؟ جی آگے چلیے جی. فائدہ، اگلا فائدہ. فائدہ، کلمہ کے آخر حرف کی کئی حالتیں ہوتی ہیں اور ہر ایک کا حکم جدا ہے. چنانچہ اگر کہیں حالت وقف میں دو مد جمع ہو جائیں اور ایک عارضی ہو تو کسر جائز نہ ہوگا، جیسے یشاء پر وقف کرنے میں دو مد ہیں، ایک متصل دوسرا مد عارضی. اس میں کسر جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں سبب اصلی کا لغو ہونا لغو اس میں سبب اصلی کا لغو ہونا اور سبب عارضی کا اعتبار ہونا لازم آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں سبب اصلی. سبب اصلی تو حمزہ ہے نا یہاں پر، کہ جو پڑھو ٹھہرو یا نہ ٹھہرو تو مد متصل تو ہوگی. تو اگر ہم یہاں پر قصر کریں گے تو مد عارض وقفی میں چونکہ تین ہے، طول، توسط، قصر، تو مد عارض وقفی کی وجہ سے اگر ہم یہاں پر قصر کریں گے تو سبب اصلی تو حمزہ ہے، یہ تو عارضی ہے، تو پھر حمزہ جو ہے اس کو ہم نے لغو سمجھ کر چھوڑ دیا. تو یعنی فضول، لغو کہتے ہیں فضول کو، بے فائدہ چیز کو. تو پھر اس بے فائدہ سمجھا جائے گا، حالانکہ اصل تو سبب اصلی ہے. تو جہاں چونکہ دو مد جمع، ایک مد عارض وقفی اور ایک مد متصل، اور اگر یہاں نہ ٹھہرے تو پھر ایک ہی رہ جائے گی، مد متصل ایک ہی رہ جائے گی. لہذا تو اصلی تو وہ ہوئی نا. تو اس لیے مد عارض وقفی جو ہے، مد عارض وقفی، اس میں قصر تو ہوتا ہے، لیکن جب مد متصل کے ساتھ وہ جمع ہوگی نا تو پھر قصر نہیں ہوگا. توسط اس لیے ہوگا کہ اس میں یہ ہے وہ مد متصل. تو چونکہ یہ مد عارض وقفی میں متصل بھی جائز ہے، تو لہذا مد متصل کا کام بھی پورا ہو جائے گا اور مد عارض وقفی کا کام بھی پورا ہو جائے گا. اس لیے لیکن اگر ہم کریں وہ یہاں پر طول کریں تو طول کے اندر، اچھا ایک منٹ ذرا، طول کے اندر چونکہ یہ مد عارض وقفی ہے اور توسط تو فوت نہیں نہ ہوگی، یعنی توسط تو خود ہی ہو جائے گی اور طول جو ہے وہ بھی ہو جائے گی. تو طول کی وجہ سے مد عارض وقفی بھی ہو جائے گی، اور توسط تو اس میں جب طول کریں گے تو توسط تو خود بخود ہی آ جائے گا. لہذا دونوں مدیں جو ہیں وہ ادا ہو گئی اگر طول کریں گے. اگر توسط کریں گے پھر بھی دونوں مدیں ادا ہو گئی، کیونکہ مد عارض وقفی میں توسط بھی جائز ہے اور مد متصل میں بھی توسط ہے. اور اگر قصر کریں گے تو مد عارض وقفی تو ادا ہو جائے گی لیکن مد متصل جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، لہذا یہاں پر قصر نہیں ہوگا. ایسا سمجھا گئی بات کی؟ جی جی. ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے. کلمہ کے آخر حرف پر، کلمہ کے آخر
حرف کی کئی حالتیں ہوتی ہیں اور ہر ایک جی کا حکم جدا ہے، چنانچہ اگر کہیں حالت وقف میں دو مد جمع ہو جائیں اور ایک عارضی ہو تو کسر جائز نہ ہوگا، جیسے یشاء پر وقف کرنے میں دو مد ہیں، ایک قبلہ متصل۔ آواز بند میرا مسئلہ ہے یا صاحب حضرات کا ہے؟ نہیں، آپ کا مسئلہ ہے. ادھر تو آ مجھے رہا بھی ہے. آواز آ رہی ہے، حاجی صاحب کو بھی آواز آ رہی ہے، مجھے بھی آ رہی اچھا اچھا، میرا ہوگا ہے. معذرت. ٹھیک ہے جی جی پڑھیے جی. ایک متصل، دوسرا اچھا پڑھیے. مد عارضی. اس میں وقفی. کسر جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں سبب اصلی کا لغو ہونا اور سبب عارضی کا اعتبار ہونا لازم آئے گا. اب کلمہ یعنی سبب اصلی جو ہے وہ تو مد متصل ہی ہے نا، حمزہ. تو جب ہم نے قصر کر لیا تو حمزے کے اوپر تو ہم نے عمل نہ کیا نا، تو اس لیے یہاں پر قصر نہیں ہوگا. جی آگ چلیے. اب کلمہ کے مختلف حالات با اعتبار حرکات بیان کیے جاتے ہیں، ان کو خوب یاد کر لیا جائے. جی. نمبر 1، اگر کلمہ کے آخری حرف ساکن ہے تو سانس توڑ کر ٹھہرنا چاہیے، جیسے میں کم میم وقف کرنے سے پہلے بھی ساکن تھا. ہاں، کہتے ہیں اگر کلمہ کا آخری اور ساکن ہے تو سانس توڑ کر ٹھہر جانا چاہیے، کیونکہ وقف تو ساکن تو وہ پہلے ہی ہے، تو اب وہاں پر ساکن تو نہیں کرنا. منکم عنکم، کیونکہ میم وقف کرنے سے پہلے بھی ساکن تھا، تو اب آپ نے ساکن تو کرنا ہے. تو وقف کی وجہ سے جو آخری حرف کو ساکن کرنا تھا، اب وہ آپ کو وصل ہو یا وقف ہو تو ساکن ہی ہے، تو وہ عمل خود بخود ہی ہو گیا ساکن کرنے کا. جی اگلا پڑھیے جی. نمبر 2. اگر آخری حرف متحرک ہو تو اس کو ساکن کر کے سانس توڑنا چاہیے، جیسے العالمین، کیونکہ جی نون پر زبر ہے. سب یہ سائڈ پہ کیا کر دیا کسی نے؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی پڑھیے جی. ہو گیا صاحب؟ نہیں کلیئر پھر نہیں پڑھ ہوا. لیجیے. نہیں یہ سائڈ ہو پہ گیا. کسی کا آ گیا نا وہ. یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کسی نے چھیڑا ہے. چلو پڑھیے آپ. آ گیا میرے پاس، ہو گیا، ہو جانا چاہیے نا. اگر آخری حرف پر ہو گیا کلیئر کہ نہیں جی؟ نہیں کیسا بھی اس کو تھوڑا سکویز کریں نا، اسکرین کو چھوٹا کریں تھوڑا، شاید ہو جائے. ہاں ٹھیک. نہیں ادھر ٹھیک تھا پہلے جو کیا ہے. نہیں جی اس سے پہلے جو کیا ہے نا، ایسے تھوڑا اور. اب ٹھیک. یہ ادھر ہی ٹھیک ہے. اچھا آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ نشان جو اوپر دائیں جانب ہے؟ میں نے اس کو ختم کر دیا. نہیں وہ ابھی بھی اوپر ہی ہے. اب ٹھیک ہے قاری صاحب، یہ ٹھیک ہے. پڑھیے. نمبر 2، اگر آخری حرف متحرک ہو تو اس کو ساکن کر کے سانس توڑنا چاہیے، جیسے العالمین، کیونکہ نون پر زبر ہے. یہی حکم اس کا بھی ہے کہ جس پر دو زیر یا دو پیش ہوں، جیسے رحیم کے رحیم تھا اور مبین کے اصل میں مبینن تھا. اصل میں ہم نے جو تعریف کی ہوئی ہے نا، پیچھے آپ کو پڑھائی ہوئی ہے کہ وقف کہتے ہیں کلمہ کے آخری حرف پر جو آگے ملا کر نہ لکھا ہو وہاں پر سانس توڑ کر ٹھہرنا. اگر متحرک ہے تو اس کو ساکن کر دینا، دو زبر کے تنوین کو الف سے بدل دینا، گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا. اس عبارت کی اب یہ تشریح فرما رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے انہوں نے، ہم نے کہا تھا کہ کلمہ اخیر
آخری حرف پر سانس توڑ کر ٹھہرنا. تو نمبر 1 پہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر کلمہ کا آخری حرف ساکن ہے تو سانس توڑ کر ٹھہرنا چاہیے. ہم جو کہتے تھے نا یہ آخری حرف کو ساکن کرنا، تو انہوں نے کہا کہ اگر پہلے سے ساکن ہے تو پھر آپ کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر پہلے سے ساکن نہیں ہے، آخری حرف متحرک کو، تو اس کو ساکن کر کے سانس توڑنا چاہیے، جیسے العالمین، کیونکہ نون پر زبر ہے، یہی حکم اس کا بھی ہے. اسی طرح ہم نے کہا تھا دو زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہوں تو وہ بھی ساکن ہو جائیں. تو یہ 2 میں، اور تیسری میں وہ جو ہم نے کہا تھا 2 زبر کو الف سے، اور چوتھی میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ گول تا کو ساکن ہاتھ سے بدل دینا. وہ جو ہم نے یہ وقف کی تعریف کی ہوئی ہے نا، اس تعریف کی تشریح ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت انداز حضرت نے یہ یہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے تو فقط اتنی بات کیا دی تھی نا کہ لفظ کے آخری حرف جو آگے ملا کر نہ لکھا ہوا ہو وہاں پر سانس توڑ کر ٹھہرنا، یہ ایک بات ہوگی. آخری حرف 1 اور سانس توڑ کر 2 اور ساکن کرنا 3. چوتھی بات تھی زبر زیر پیش یا 2 زیر یا 2 پیش، اس کو ختم کر دینا سکون کے بغیر. 5ویں بات تھی کہ 2 الف زبر کو الف سے بدل دینا. 6ٹھی بات تھی گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا. تو یہ وہی چیزیں جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں. پڑھیے آج سب نمبر 2 پھر پڑھ لیجیے. جی قاری صاحب، وہ نا راجہ صاحب نے بند کر دیا، وہ کیمرہ اگر کوئی ساتھی آن کرتا ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ سلائیڈ سائٹ پہ آ جاتی ہے، تو برائے مہربانی کیمرہ اپنا بند رکھا کریں. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں پڑھیے جی. نمبر 2، اگر آخری حرف متحرک ہو تو اس کو ساکن کر کے سانس توڑنا چاہیے، جیسے العالمین، کیونکہ نون پر زبر ہے. یہی حکم اس کا بھی ہے کہ جس پر 2 زیر یا 2 پیش ہوں، جیسے رحیم کے رحیمن تھا اور مبین کے اصل میں مبینن تھا. نمبر 3، اگر آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو تنوین کو الف سے بدل کر سانس توڑ کر ٹھہرنا چاہیے، جیسے غفورا رحیما کے اصل میں غفورن رحیمن تھا. نمبر 4، اگر آخری حرف پر ایسی تا ہو جو بصورت ہا لکھی جاتی ہے تو اس تا کو ہا ساکن سے بدل کر ٹھہرنا چاہیے، جیسے فجرہ کے اصل میں فجرتن تھا. اس تا کو تا مدورہ کہتے ہیں. اصل میں ہم کہتے ہیں نا دور بنا لو گول، تو یہ تا گول ہے نا، گول تا ہم کہتے ہیں. تو عربی میں گول تا کو مدور یعنی دور کہتے ہیں گول کو. یہ عربی لفظ ہے جو ہم بھی کہتے ہیں دور بنا لو. تو جو چیز دور بن جاتی ہے نا وہ مدورہ ہو جاتی ہے. اس تا کو تائے مدورہ کہتے ہیں. اور اس چوتھی صورت میں روم و اشمام نہ ہوگا. نیز یاد رہے کہ نمبر 3 و 4 کے وقفوں کو وقفے ابدال کہا جاتا ہے. ہاں یہ جو دیکھیے یہ 2 زبر کو ہم نے الف سے بدلا تھا، تو 2 زبر الف سے بدلی تو ابدال ہو گیا نا. گول تا کو ساکن ہا سے بدلا تو یہ بھی وقف ابدال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں ہم نے وہ جو تعریف آپ کو یاد کروائی ہے نا، آپ کو اگر نہیں یاد تو یاد کر لیں. اور یہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں تعریف کی طرف. دیکھیے یہ ساری انہوں نے یہی بیان فرمائی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے یہ کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا. متحرک کو ساکن، انہوں نے کہا اگر پہلے ساکن ہے تو پھر سانس اور آواز توڑنے کافی ہے، اور اگر ساکن نہیں ہے تو متحرک میں کون سا ہے؟ زیر زبر پیش، 2 زیر اور 2 پیش، اس کو ساکن کر دو
दो जबर को अलिफ और गोल ता को साकिन हा से बदल दो। और ये जो गोल ता है, गोल ता जो है ये जब या ये दो जबर की तनवीन, जब हमने इसको अलिफ को बदला तो इन्होंने भी इसको वक़फ़ बिल अबदाल कहा है। ये वक़फ़ सिर्फ दो, वक़फ़ बिल अबदाल सिर्फ दो जबर की तनवीन और गोल ता पर होता है, यानी दो जबर को वक़फ़ में अलिफ और गोल ता को वक़फ़ में साकिन हा पड़ी जाती है। हाँ जी, तो समझ आ गई है बात तो। आइए अब हम मश्क की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सूफी साहब हैं जी कि नहीं? जी नहीं, हाफिज साहब भी नहीं है? जी कारी साहब इधर ही हूँ। जी जी अच्छा ठीक है। अब्दुल मन्नान भी है, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। आज सब पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। साद की सीटी नहीं निकली, मोटी पड़े। बसी, वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। हाँ चलो जी, राजा साहब पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। जाफर जी पढ़िए। आप सब पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। हाँ अब्दुल मन्नान आप पढ़िए बेटा। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। माशाअल्लाह। अच्छा आ गया। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदा
وهدى وبشرى للمؤمنين. जी आज सब पढ़िए. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. जी राजा साहब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़े जिस तरह मैंने पढ़ा ना. अदुव्वुल जिब्रील फइन्नहु अदुव्वल्ली कुल मा कान अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि हुदन व बुश्रा लिल. आप फरमा रहे माँ से कहाँ आप लुटा रहे. नहीं माजरत माँ से कहाँ लुटा रहे हो. नहीं बात तो सुनो ना. जी 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 पढ़ो पढ़ो. मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन. वहुदं वबुश्रा लिलमुमिनीन. वहुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन. मेहरबानी. जी आप सब पढ़िए. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. चलो अब्दुल मन्नान. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. जी من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال वमलाइकतिही खड़ी जेर आप छोड़ गए हैं, फिर पढ़िए वमलाइकतिही वमलाइकतिही वरुसुलिही वजिब्रील वमीकाल
فإن الله عدو للكافرين. जैसा पढ़िए ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. आदू आइन का क्लियर करिए फ़इन्न अल्लाह से शुरू करें عدو للكافرين. جزاك الله. जी हाफिज साहब من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. अब्दुल मन्नान पढ़ो من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का अल्हम्दुलिल्लाह सबक इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।